مفتی صاحب قصائی کا کیا کیا جائے؟ قصائی اصل میں دیکھیں اس کے اندر یہ اصول یاد رکھیں کہ ایک تو مسلمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، دوسرا اس کا نیک پرہیزگار ہونا افضل اور اولا ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ فاسق و فاجر بھی ہو سکتا ہے، بے نمازی بھی ہو سکتا ہے، لیکن افضل ہے کہ اچھا کوئی مل جائے، باشرہ ہو اور نمازی ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ وہ ذبح کرنے کا اصول جانتا ہو اور بوقت ذبح جیسے حضرت نے فرمایا کہ کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر اتنی آواز سے کہے کہ اپنے کان سن لیں، تو بس پھر ٹھیک ہے۔ قصائی ہو، برساتی قصائی نہ ہو، وہ برساتی خراب بھی کر دیتے ہیں کھال، اور اصل میں سیزن لگانے کے لیے لڑکے وڑ کے جمع ہو جاتے ہیں کہ چلو یار کچھ جیب خرچ نکل آئے گا تو ایسا کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، دوسرا یہ کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا اصول بتاتا ہوں کہ اگر کسی کو گوشت ووشت کاٹنا نہیں آتا تو وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا، اس کے لیے حرام ہے یہ اجرت لینا۔ نہیں، بعد میں جو جس نے اجرت دینی تھی، جس کی قربانی تھی، وہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے میرا گوشت خراب کر دیا، بالکل وہ بالکل منع کر سکتا ہے۔ یہ مستحق ہی نہیں ہوں گے۔ جو کام کے قابل ہوتا ہے وہ اجرت کا مستحق ہوتا ہے، جس کو کام کا جو اہل ہی نہیں، چاہے کام کر لے بگاڑ دے، وہ اجرت کا مستحق۔ اجرت میں پیسے کے علاوہ کیا کیا دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اجرت میں ہر وہ چیز، چونکہ یہ ایک طے ہونا اجرت کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو ہر وہ چیز جسے ثمن مقرر کیا جا سکتا ہے وہ بطور اجرت دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی ہم وہی مسئلہ بیان کریں گے کہ پہلے طے کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب قصائی آئیں، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ بعض اوقات وہ پلمبر اور الیکٹریشین بھی جو ہے وہ ان دنوں میں قصائی بن جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا چونکہ 4 رگیں جو ہیں ان کا کٹنا ضروری ہے، ان میں سے اکثر کا یا تو 3 کٹ جائیں یا ہر رگ کا اکثر حصہ کٹ جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تسلیم بھی دیکھا ہوگا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا، اب ذبح کرنے کے بعد چونکہ سیزن چل رہا ہوتا ہے نا، یہاں پہ ایک جانور کو گرایا، وہاں پہ دوسرے کو، وہاں پہ تیسرے کو، جلدی جلدی فارغ ہو کے ایک جگہ ذبح کیا، دوسری جگہ کھال اتر رہی ہے، تیسری جگہ گوشت بن رہا ہے، اب وہ یہ بھی لٹکے ہوئے، وہ بھی لٹکے ہوئے، وہ تیسرا بھی۔ اچھا وہ لٹکے ہوئے تو لٹکے ہوئے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی جانور جو ہے وہ اچھی طرح ٹھنڈا نہیں ہوا، بس ابھی گرایا، چھری چلائی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ چھری جو ہے اس کے دل کی طرف ایسے اندر مارتے ہیں، تو اس سے جو ہے ہمارے فقہاء کرام نے منع فرمایا، یہ بیجا جو ہے وہ جانور کو تکلیف پہنچانا ہے۔ یہ ناجائز ہے یا اس میں کراہت؟ بالکل یہ ناجائز ہے اور اس سے روکا جائے گا۔ ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور دوسرے سے ذبح ہو رہا ہے، وہ ادھر بھی آ رہا ہوں، بس پہنچ رہا ہوں، تو یہ بہرحال بالکل اس سے روکا جائے۔ اور بالخصوص میں ان لوگوں سے عرض کروں گا جو قربانی کروا رہے ہیں، یعنی جو اجرت دیں گے قصائی کو، تو ان پر وہ لازم ہے کہ وہ پہلے قصائی کو کہہ دیں کہ بالکل جلد بازی نہیں کرنی ہے، اور اس طرح جو ہے نا وہ ہم آپ کو بالکل چھری نہیں مارنے دیں گے۔ ماننا یا نہ اس ماننا، میں تھوڑا سا اصول عرض کر دیتا ہوں کہ ذبیحہ کی کوئی بھی چیز جانور کی بطور اجرت نہیں دے سکتے، گوشت بھی، ہاں گوشت بھی نہیں دے سکتے، کھال بھی نہیں دے سکتے۔ اگر قصائی کہتا ہے 5000 بنتے ہیں، مجھے کھال دو اور 2500 روپے دے دو، جائز نہیں ہے۔ اچھا، ہاں ذبیحہ کی کوئی چیز بطور اجرت نہیں دے سکتے۔ گوشت تو وہ لے کے جاتا ہے، وہ ویسے اضافی لے جائے گا، تھوڑا سا دے دینا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو بطور اجرت مقرر کرے، ٹھیک ہے، یعنی اجرت کے اندر وہ شامل نہیں کیا جا کہ سکتا۔ 5000 لوں گا اور ساتھ میں 2 کلو گوشت بھی لے کے جاؤں گا یا یہ لے کے جاؤں گا، یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک، کچھ بھی ذبیحہ کی کوئی چیز بطور سیری پائے تو اکثر لے کر جاتے ہیں۔ دیکھیں وہ ایک ہوتا ہے کہ خود مالک کہتا ہے چلو میں اجازت دیتا ہوں، اپنی خوشی سے لے جاؤ، ایک ہے بطور اجرت اس کو مقرر کرنا، طے کرنا، طے نہیں کر سکتے، کرے گا تو یہ جائز نہیں ہے، اس کو منع کر دیں۔ مشہور ہے کہ ذبیحہ جو ہے اس قربانی کے جانور کی کلیجی جو ہے وہ پہلے کھائی جاتی ہے، اور سنت۔ دیکھیں مسئلہ یہ کہ عید والے دن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ افراد کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی عید والے دن ہمارا روزہ ہے اور یہ روزہ جو ہے وہ ہم اپنی جانور کے گوشت سے افطار کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن افضل و اولا یہ ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے وہ کچھ نہ کھائے اور اپنے کھانے کا آغاز جو ہے وہ اپنے جانور کے کسی بھی حصے سے کرے، جیسے کلیجی وغیرہ سے کرے، اس کے اندر شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ کلیجی کھانا سنت ہے پہلے؟ جی ہاں، کلیجی کھانا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو زیادہ اچھا۔ یہ درست ہے کہ عید الاضحیٰ کی رات کو جانوروں کو چھریاں نظر آتی ہیں خواب میں، اور وہ اسی لیے چلاتے ہیں؟ کس جانور سے یہ ڈسکشن کی تھی کہ مجھے چھریاں نظر آ رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی نے بتا دیا ہو، بہت بڑی بزرگ ہوگا بھائی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ویسی ایک مطلب اگر آپ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض جانور گلے میں دوسرے جانوروں کے ساتھ رہنے کے عادی ہوتے ہیں، آج اس کو علیحدہ باندھ دیں گے نا پھر وہ چیختا ہے، یہ اس چیخنے کو سمجھتے ہیں، اس کو اب چھریاں نظر آ رہی ہیں تو یہ بے قرار ہو کے چیخ رہا ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت جب ہم بچے تھے بہت زیادہ یہ بات مشہور تھی اور سننے میں آتی تھی کہ اب اس کو چھریاں نظر آئیں گی آج کی رات، اور وہ خواب میں جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے تو پھر سب کو نظر آ رہی ہے، وہ 2-4 جانور بھاگے تو اگر نظر آ رہی ہے تو سارے ہی قربانی کے جانور پورے محلے کے جانور بھاگنا شروع کر دیں، تو یہ بالکل بہرحال عوامی بات ہے، جیسے سیکھنا چاہیے۔ ذبیحے کی کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ تقسیم کی جائیں، کون کون سی کھائی جائیں؟ پہلے تو کون کون سی کھائی جائیں یہ
جو ہے وہ اہم ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مکمل ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے، لیکن وہ چیزیں کہ جن کے کھانے سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ان چیزوں کی ممانعت یہاں پر بھی موجود رہے گی، اور اس کا خاص طور پر قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ اصلاً جو ہے وہ ذبیحے کے ساتھ ہے۔ تو جن چیزوں کی ممانعت ہم عام مسائل کے اندر بیان کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر نجس جو مقامات ہیں ان کے کھانے کی جو حرمت ہے، تو اس طرح کی جتنی بھی اشیاء ہیں تو ان تمام کو بہرحال کھانے سے یہاں پر بھی روکا جائے گا۔ تو وہی تمام اصول اس میں بنیادی اصول یہ رکھ لیں کہ جس چیز کا بدن میں گندگی کے ساتھ اتصال یا ملاپ ہے اسے نہ کھائیں۔ ٹھیک ہے، اس میں مطلب وہ تمام چیزیں جیسے اوجڑی بھی اس میں آئے گی، اوجڑی کا کھانا مکروہ تنزیہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مطلب اس کو آپ کپورے کہتے ہیں، اس کو لوگ کھاتے ہیں، یہ کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ گردے کھانا منع ہے، اسی طرح آنتے کھانا منع ہے کیونکہ گندگی سے اتصال ہوتا ہے۔ اوجڑی مکروہ تنزیہی ہے جیسے بتایا۔ ٹھیک ہے، کہ نبی کریم نے ان تمام چیزوں کو، پٹھے کھانا منع ہے، حرام مغز کھانا منع ہے، بہتا خون کہیں پہ گوشت اس میں رگوں کے اندر موجود ہے وہ کھانا منع ہے۔ تو ان چیزوں سے اچھا، گوشت کی تقسیم، وقت بہت کم رہ گیا، گوشت کی تقسیم کے حوالے سے 3 حصے کیے جائیں یہ ہم سنتے آئے ہیں، وہ ایک غریبوں کا، ایک آپ کا اپنا اور ایک رشتہ داروں کا۔ اب وہ تقسیم کیسے کی جائے؟ یعنی ران الگ کر لی جاتی ہے پہلے سے اپنے، اور پھر الگ اس کو جناب وہ بنایا جاتا ہے، پھر اشتہارات بھی بہت بڑے لگے ہوئے ہیں کہ ران بروسٹ کرائیں، ران جو ہے وہ باربیکیو کروائیں، باسز کے ہاں بھیجی جاتی ہے۔ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ 3 حصے جو کرنا ہے اس کی شرعی حیثیت کا تعین کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک امر مستحب ہے، افضل ہے کرنا، آپ نہ کرنا چاہیں، بلکہ فقہاء نے لکھا اگر آپ غریب ہیں تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ پورا گوشت سٹور کر لیں، اچھا، تاکہ اس کے بچے کافی دن تک کھا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ تمام گوشت صدقہ کریں، لیکن یہ مناسب نہیں لگتا کہ کھال اپنے وہ ران اپنے لیے رکھ لی اور غیر اخلاقی بھی ہے۔ ہاں، یہ اس طرح تھوڑا معیوب ہے۔ آپ تقسیم کر رہے ہیں تو آپ غریب کو جو ہے نا وہ، اور اسی طرح اگر کوئی ناجائز کام نکلوانا ہے اس کے لیے ران بھیج دی آفس، سر بہت ہو رہا ہے ایسا، تو یہ تو رشوت ہے، یاد رکھیں، یہ تو قربانی کے گوشت کو بطور رشوت ران کی ران جو ہے وہ الگ دستی الگ جا رہی ہے، پھر اس کے بعد وہ الگ کر کے اس کو باربیکیو کروا رہے ہیں، اس کو بروسٹ کروا رہے ہیں۔ چلیں بروسٹ کرانا تو خیر منع نہیں ہے کہ چلیں اپنے ذاتی اس کو الگ تو آپ نے کیا تھا نا پہلے۔ لیکن یہ بات وہی ہے کہ یہ غیر مناسب ضرور ہے لیکن شرعاً کوئی قابل گرفت نہیں ہے۔ صحیح، بہت دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، علامہ محمد شاہد مدنی صاحب، اور وقت کی کمی کا احساس ایک مرتبہ پھر بڑی شدت کے ساتھ۔ ناظرین، وہ احباب جو کالز کرنے کی کوشش کرتے رہے، بتایا گیا کہ بہت سے کالرز جو ہے وہ جن کی کال مل بھی پائی اور تھرو نہیں ہو پائی، ان سے بھی معذرت، آپ کے سوالات کے جوابات بھی شامل ہوئے۔ موضوع بہرحال تشنا ہے، لیکن یہ موضوعات ایسے ہیں، دلچسپی کے باعث ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی، ہم لوگوں کے لیے بھی جاننا چاہتے ہیں کہ قربانی ہم جو یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں اسے اخلاص کے ساتھ اور تمام شرعی اصولوں کی روشنی میں کس طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس پروگرام کا مقصد تھا اور ہم نے کوشش کی کہ یہ ضرور آپ تک پہنچ پائے۔ بہت سے لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں بالکل نئی ہوں گی اور پہلے نہیں سن رکھی ہوں گی، لیکن بہرطور شریعت کے اصول ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ اگر شرعی اصولوں کی روشنی میں یہ فریضہ ادا کیا جائے تو اس کا لطف اور بڑھ جاتا ہے۔ قربانی کیجئے اور بڑے اخلاص کے ساتھ کیجئے، لیکن جو قربانی کا مقصد ہے کہ غرباء میں اس کی تقسیم ہو اور پھر سال بھر اس چیز کا لوگوں تک پہنچتے رہنا، یعنی جو کھال ہوتی ہے اس کے ساتھ جو کاروبار ہوتا ہے پھر وہ سارا سال اس کے ساتھ کاروبار پہنچتا ہے، تو یہ موقع ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک اکنامکلی بھی ریولوشن کا موقع ہوتا ہے۔ اس میں غرباء کا بھی خیال کیجئے، ان کا زیادہ خیال کیجئے، ان تک پہنچے کہ جنہیں سال بھر گوشت میسر نہیں آتا، یہ کام آپ کا ہے، اسے ضرور کیجئے۔ اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اس خصوصی پروگرام سے اب اجازت دیجئے۔ عید الاضحیٰ کا ہے بس یہی پیغام، رب کی رضا میں ہو جان بھی قربان۔ عید الاضحیٰ کا ہے بس یہی پیغام، رب کی رضا میں ہو جان بھی قربان۔ مومن ہے وہ جو رکھے یہ ایمان، ایک جان کیا ہو اگر لاکھ جان۔ مومن ہے وہ جو رکھے یہ ایمان، ایک جان کیا ہو اگر لاکھ جان۔
قربان کر دوں سب یہی کہہ کر، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔